600 پر کبھی نہیں کھولے کہ میں حضور فرمانے کے جبریل آج پھر کھول، آج پھر کھول، تو اپنے پر کھول، میں مزمل والی کالی کملی کھولنا، میں ویکھدا تیرے پرا دی لمبائی زیادہ ہے یا میں محمد دی کالی کملی دا سایہ زیادہ ہے۔ سب سے اعلیٰ سیدی اعلیٰ غلام حق سے بول سیدی اعلیٰ سب سے سب سے علامہ صاحب مفتی صاحب بیان کر رہے سن، اور جنہیں نہیں منیا انہیں دیکھ کے بھی نہیں منیا۔ ابو جہل دے ہتھاں وچ کنکریاں بھی بول دیاں رہیاں پھر بھی نہیں منیا، تے کرن وچ نبی دا عاشق ایسا ہے جنہیں ویکھیا بھی نہیں پھر بھی تڑپ تڑپ کے کہندا یا نبی یا نبی۔ ہن میں ویکھنا مدد دا کہڑا کھڑے پھر کہندے مولوی ایک باری کہندے ہتھاں نال موڑی انہاں دے ہتھاں نال اقرار کری کہڑا نبی دا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مائک پیر صاحب نوں دے لگا چھڑ مار کے بولو یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ ایک اور چھوٹی بات سن لو، اسی ایتھے جکھر شریف چ بیٹھے ہیں، حضور مدینے بہ کے ویندے بھی نہیں تو سنتے بھی نہیں۔ قادری صاحب مدینہ اتنی دور ہے، اسی ایتھے بیٹھے حضور ساڈے سنان وچ کمی ہے، میرے آقا دے سنن وچ کمی نہیں ہے۔ تو جو سبحان اللہ کتیاں دی لڑائی وچ زبان تے بڑی بول دی، اج محفل وچ بول کے دکھایا ہاں اونچی آواز میں پتہ لگدا ہے کتنی زبان نبی دے ذکر میں بہتر ہے۔ ہاتھ چک کے بولو یا نبی، سارے بولو آخری جملہ دے کے مائک چل رہے سارے چل پہلی پوری کرو تو دوسری دساں گا، جی حضور فرمان کے حبیب امنی پہلی تو دس دے دوسری میں دساں گا تیرے دل وچ کی ہے۔ ہن تے کہے یا نبی او جی دے لو بھائی یا نبی اللہ کرے جڑے چادر چبا جان کدی ان دی چادر تے کدی جاگ نہ لگے ہن بول یا نبی سارا بولو یا نبی یا نبی سارے بولو یا نبی یا نبی۔ پہلی شرط کی ہے حبیب جملی نے عرض کی اگر تسی اللہ کے سچے نبیوں سے چند میں دو ٹکڑے کرو، میرے آقا نے اشارہ کیا چند ٹکڑے تے جڑے تواڈے منہ چ سبحان اللہ ہون نہیں آنی تے ہون آنی ہے۔ نبی دا معجزہ کسے ہور دا طریقہ نہیں، چند ٹکڑے تے جڑیا۔ میرے حضور فرمایا کہ حبیب جملی تو دس رہا سی نا تیری دوسری شرط بھی ہے، میں دساں تیرے دل وچ کی ہے، تیری جمل چ بیٹھی ہے جڑے نوری لگنی آندی ہے تو کچھ چلیا نہیں جاندا۔ میں محمد مکے چ بیٹھا تیری بیٹی جمل چ شفا جام ہو چکی ہے، تیرا نبی مکے چ رہ کے جمل چ شفا دے سکتا ہے۔ خدا دی قسم اور نبی کو تے خزرہ چ رہ کے غلاماں دے منہ چ بھی آواز ہر بول یا نبی سارے بولو یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ بہت شکریہ۔
رسول گلشن پنجم کے ایک اور عظیم خوبصورت مہکتے ہوئے پھول پیر طریقت رحمت شریعت فخر صلات قبلہ پیر سید ممتاز شاہ صاحب اویسی دامن کا خوشیاں آپ بھی محفل میں تشریف لائے اور ان کے ساتھ ساتھ جناب قبلہ پیر محمد فضل حق اویسی صاحب دامن کا خوشیاں آپ بھی تشریف لائے. اور میں آپ کے سامنے ہماری ایک اور بڑی سیاسی سماجی شخصیت جناب عزت مآب سردار سہیل احمد حیدر ڈوگر صاحب بڑی محبتیں لے کر بڑا پیار لے کر بزم یا رسول اللہ کی انتظامیہ کی دعوت پر تشریف لائے ہیں. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب آپ کے سامنے واجب الاحترام زینت محفل حسن محفل شان محفل عظیم گھرانے کے عظیم چشم و چراغ اس گھرانے کی خدمات ہمارے مسلک کے اہل سنت کے لیے بڑی ہے. ہن بولو گے سبحان اللہ کہ نہیں؟ میں آل رسول پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ پیر سید محمد فراز شاہ صاحب مشہدی قادری دامن کا خوشیہ ثم الحمدللہ آپ گفتگو فرماتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور اپنی محبت بھری گفتگو مدینے والے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اور ذکر مصطفیٰ سے اپنی حاضری کریم کائنات کی بارگاہ میں لگوانے کے لیے مل کر کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بولو نعرہ حیدری، بولے ہاتھ چک کے بولو تاجدار ختم نبوت، اسی کہنا زندہ باد عمری تاجدار ختم نبوت. قبلہ پیر صاحب سے ملتمس ہوں اور جو دوست اب آپ دائیں بائیں کھڑے ہیں برائے مہربانی تشریف رکھیں. قبلہ پیر صاحب کے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. آپ اپنی معروضات پیش فرمانے لگے ہیں. جڑا نبی پاک کو حاضر ناظر مانتا ہے ایک باری مل کے بولے الصلاۃ والسلام علیکہ یار، مل کے اچھی آواز میں بولو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. مسلمان بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ کی اس بابرکت اور نورانی محفل کے اندر غالباً دوسری دفعہ شاید میں آنے کا ماشاءاللہ تیسری دفعہ آنے کا اتفاق ہوا ہے. اتفاق کیا ہوا؟ اللہ نے ہم سب پر کرم فرمایا اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام حضرات. سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا اور اپنے حبیب کی میلاد کی خوشی منانے کے لیے رات کے اس پہر میں ہمیں اکٹھا کیا. بے شک بے شک. میلاد کیا ہے؟ میلاد اظہار تشکر ہے بے شک اس وحدہ لا شریک ذات کا. اس نے اپنے حبیب کو ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اور قرآن اور حکمت کا علم سکھانے کے لیے ہمارے درمیان ہمیں میں سے جلوہ کر دیا. یہ میلاد ہے. اور میلاد منانا ہے کہ نہیں منانا، اس کی ایک بحث
اس امت میں جاری ہے جو کہ میری نظر میں انتہائی ہی افسوسناک عمل ہے. میں یہ عرض کروں آپ سے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میلاد اظہار تشکر ہے، اس اظہار تشکر کا انداز ہر کسی کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے. کیا بات ہے، بے شک. کوئی اظہار تشکر میں روزہ رکھے، کوئی اظہار تشکر میں نفلی عبادات کرے، کوئی اظہار تشکر میں جلوس نکالے، کیا بات ہے، کوئی اظہار تشکر میں جھنڈیاں اور چراغاں کرے، کوئی اظہار تشکر میں نعت خوانی کروائے، کوئی اظہار تشکر میں لنگر پکائے اور تقسیم کرے، کوئی اظہار تشکر میں علماء کرام سے خطاب کروائے اور اظہار تشکر میں علماء کرام کا خطاب اپنے علم کے اضافے کے لیے سنے. بہت اچھے. یہ سارا اظہار تشکر ہے. شرط ہے کہ اگر یہ سب کیا ہوا عین میلاد والے کی شریعت کے تابع ہے تو سارا حق ہے اور جائز ہے. بہت اچھے. میں یہ نہیں کہتا کہ کون نہ منائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں صرف یہ کہوں گا کہ میلاد اظہار تشکر، میلاد میں نے عرض کیا اظہار تشکر، میں دوبارہ اظہار تشکر کا لفظ استعمال نہیں کروں گا. میلاد وہ باپ منائے جس باپ کو میلاد والے نے فرمایا کہ تیری باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. کیا بات ہے. میلاد وہ ماں منائے کہ جس کو میلاد والے نے وہ مقام دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میلاد وہ خاتون منائے کہ جس کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، جس کو باپ اور شوہر کی وراثت میں حصہ میلاد والے نے دے. میلاد وہ بیٹا منائے جس کو کہ باپ کے لیے میلاد والے نے اللہ کی نعمت قرار دے دیا. میلاد وہ بیٹی منائے کہ جس کو میلاد والے نے باپ کے لیے رحمت قرار دے دیا. میلاد وہ ہمسایہ منائے کہ جس کے حقوق میلاد والے نے رکھ دیے. میلاد وہ انسان منائے جس کے حقوق منائے جانور سے بھی بدتر تھے اور اس کو عزت اور تعظیم میلاد والے نے دے دی. میلاد وہ غلام منائے جو کہ بازاروں میں بے توقیر ہو کر بکتا تھا، جس کے بارے میں میلاد والے نے کہا کہ جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ. میلاد وہ ساری انسانیت منائے جس کو کہ یہ خبر ہی نہ تھی کہ انسانیت کیا ہوتی ہے اور انسان کس چیز کا نام ہوتا ہے، وہ میلاد منائے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر باشعور انسان جس کے اندر عقل ہے، فہم ہے اور سوچنے کی جس کے اندر صلاحیت ہے، وہ ضرور اظہار تشکر کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کا کہ جس کا نعمت کا کوئی ثانی ہی کوئی نہیں جو رکھ دیتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم کسی جھگڑے میں نہیں پڑتے کہ میلاد منائے نہ منائے، ہم تو اظہار تشکر کر رہے ہیں اور اس شریعت کے دائرے میں اظہار تشکر کر رہے ہیں، لہذا یہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے. اور دوسرا، ابھی مجھ سے پہلے نبی کے نام سے بڑے نعرے لگوائے. سٹیج سیکرٹری صاحب نے محبت کا اظہار فرمایا. بہت شکریہ جی. بے شک، بڑی مہربانی. میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ نبی کہتے کس کو.
नबी नबी के नारे तो लगे, पता तो चले नबी कहते किसे। बहुत अच्छे। और बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर दो शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने के नबी लफ्ज का हक अदा कर दिया। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह पीर साहब। मैं पूरे आलम इस्लाम की गुफ्तगू नहीं कर रहा, बड़े सगीर पाको हिंद के जिस खित्ते से हमारा ताल्लुक है, उसमें से एक शख्सियत का ताल्लुक उस खित्ते से है जो कि भारत में है, और उस शहर को बरेली कहा जाता है। और दूसरा शख्सियत जिसका ताल्लुक उस खित्ते से है जिसका नाम पाकिस्तान है, और उस शहर से है जिसका नाम मुल्तान कहा जाता है। नबी लफ्ज की तारीफ इस बड़े ज़गीर पाको हिंद ने अगर किसी ने अदा की है माजी करीब में, या अहमद रजा बरेलवी साहब ने की है, सुभान अल्लाह। या अहमद सईद काज़मी साहब ने। माशाअल्लाह। इस नूरानी और मुबारक और मुकद्दस महफिल के अंदर मैंने अपनी गुजारिशात आपसे करने के लिए कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब की एक आयत का सहारा लिया। लंबी चौड़ी गुफ्तगू मैं नहीं करना चाहता, और ना मेरा मिजाज है लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का। क्या कहने। ये जो रात के इस पहर में मैं यहाँ आया बैठा हूं हजूर सैयद मोहम्मद चिराग शाह साहब के साथ, ये इन जक्खड़ वालों की मोहब्बत है, वरना ये सारा इलाका शाहिद है कि हम लोग रात के प्रोग्राम करते ही नहीं। सूरह अहज़ाब जो मैंने आयत पढ़ी, और वो एक इससे पहली आयत, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की 5 अजीम व शान खसूसियात का जिक्र फरमाया। एक जो मैंने पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया वदाई इल्लल्लाह बेइज़्निह, खुद दाई नहीं है, बेइज़्निह। आज लोग बड़ी बड़ी तौहीद कॉन्फ्रेंसें करते हैं, अगर मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद रिसालत और अहद सहाबा में नहीं होता था ना, इस तरह जैसे आज है, तो तौहीद कॉन्फ्रेंसें भी अहद रिसालत और अहद सहाबा में ऐसे नहीं होती थी जैसे आज। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। और खत्म बुखारी भी ऐसे नहीं होते, और सीरत कॉन्फ्रेंसें भी ऐसे नहीं होती। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ अपने मौजू पर रहना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां तौहीद का मंबा और मरकज मुस्तफा करीम को बताया। तौहीद कहा जाता है एक अल्लाह। एक अल्लाह कैसा है, कहां है, कैसे मिलेगा, कैसे उसके कुर्ब में पहुंचना है, कैसे उसको खुश करना है, कहां से पता चलेगा? काबे से तो पता नहीं चलेगा। काबा बनाया जरूर गया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तौहीद का मरकज बनने के लिए, और खुदा का घर, लेकिन उसमें तो 360 बुत थे,
ایک خدا تو نہیں رہتا تھا اس میں. 360 بت کس نے اپنی 63 سال کی محنت سے توڑے؟ کعبے کو توحید کا مرکز کس شخصیت نے بنایا؟ ایک رب کی پہچان کس نے کروائی؟ ایک رب کا رستہ کس نے سکھایا؟ کس نے دکھایا؟ ایک رب کیسا نور ہے؟ ایک رب کہاں ملے گا؟ ایک رب کا قرب کیا ہے؟ ایک رب کی ناراضگی کیا ہے؟ ایک رب کی پسند کیا ہے اور ایک رب کی ناپسند کیا ہے؟ ایک رب کا پیغام کیا ہے؟ ایک رب نے جو ہمارے لیے دین دیا، ضابطہ حیات دیا، وہ کیا ہے؟ اور ایک رب کو ڈھونڈنا کہاں سے ہے اور ملنا کہاں سے ہے؟ یہ سب کچھ بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا داعی اللہ، کہ اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کے لفظ سورہ احزاب آیت نمبر غالباً 45 یا 46. قرآن اٹھا کر آپ گھر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھا لفظ ہے اے حبیب میں نے آپ کو داعی بنایا. داعی کہتے ہیں بلانے والا. میں مولا کس کی طرف بلانے والا؟ اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا. اور صرف یہی بات ختم نہیں کی کہ اے اللہ، کہ اے حبیب میں نے آپ کو داعی بنایا، اللہ کی طرف بلانے والا بنایا. کس طرح بنایا؟ یہ نہیں بنایا کہ آپ خود بتا خود بنا خود اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. فرمایا بے اذن، اس ایک رب کے حکم سے میری ایک کی طرف بلانے والا داعی اے حبیب تو ہے. رب کی پہچان مصطفیٰ کریم کے قدموں سے لپٹنے سے ہوگی. رب کے قرب میں پہنچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. رب کی خوشنودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین سے. رب کی پسندیدہ اور محبوب بننے کی ایک ہی شرط ہے. رب العزت نے فرمایا میں تمام لوگوں کو اپنا محبوب بنا لوں گا. کس کو محبوب بنا لوں گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اگر رب کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اتباع کرو مصطفیٰ. اللہ کی اتباع کے لیے بھی مصطفیٰ داعی ہے. اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھی حضور داعی ہے. ایک رب کو سمجھے، ایک رب دکھانے کے لیے بھی حضور داعی ہے. اگر کسی کو توحید پتا چلے کہ توحید کس شے کا نام ہے، توحید کانفرنسیں منانے والے، توحید کانفرنسوں میں بیٹھنے والوں، اس توحید کو کہیں نہیں پا سکو گے جب تک کہ اس داعی کی محبت سے نہیں لپٹو گے. میں سیدھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. میرا ہمیشہ یہ انداز ہوتا ہے گفتگو کا، میں صرف بات قرآن کی کرتا ہوں اور قرآن ہی کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال صرف قرآن ہی کی بات کی. حضور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صرف قرآن ہی کی بات کی. عمر فاروق نے بھی قرآن ہی کی بات کی. عثمان غنی نے بھی قرآن ہی کی بات کی. مولا علی نے بھی قرآن ہی کی بات کی. مولا علی کے بعد امام حسن نے بھی قرآن ہی کی بات کی.
اور امام حسن کے بعد امام حسین نے قرآن ہی کی بات کی، اور امام حسین نے قرآن ہی کے لیے جان کربلا میں دی، اور حضور امام حسین کے بعد حضور غوث پاک نے قرآن ہی کی بات کی، اور جنید بغدادی نے قرآن ہی کی بات کی، معروف کرخی نے قرآن ہی کی بات کی، نظام الدین اولیاء نے قرآن ہی کی بات کی، معین الدین چشتی نے قرآن ہی کی بات کی، بہاؤالدین زکریا نے قرآن ہی کی بات کی، داتا علی حجویری نے قرآن ہی کی بات کی، قطب الاقطاب قطب علی شاہ نے قرآن ہی کی بات کی، سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن ہی کی بات کی، اور جب تک مسلمان قرآن کی بات کرتا رہے گا کبھی اس قوم کو زوال نہیں آئے گا۔ اگر حدیث پڑھنی ہے تو اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اگر سنت پر نگاہ ڈالنی ہے تو اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اسی لیے تو آقا نے حجت الوداع کر فرمایا کہ تمہارے درمیان قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی آل چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک ہاتھ میں قرآن کو پکڑو، ایک میں آل کو پکڑو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے بات وہی کی جائے میلاد میں بھی جو قرآن کی ہو، کیونکہ میلاد جو قرآن والے کا، قرآن کلام اللہ کا، زبان مصطفیٰ کی۔ آج ہمیں قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا دنیا میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ توحید کیا بلا ہے، کیا شے ہے، تبھی پتہ چلے گا نا کہ جس توحید کو سکھانے کے لیے اللہ نے دائی جس کو بنایا اس کی محبت میں آؤ گے، حضور کی اتباع میں آؤ گے، حضور کی زندگی کو دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا توحید کا ہے، ایک رب کیسا ہے۔ اب آگے آئیے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آپ دائی ہیں، دائی کہتے ہیں بلانے والے، دائی کہتے ہیں بلانے والے، اللہ اللہ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِ ہی، اپنے حکم سے۔ حضور آپ نہیں بلا رہے، آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تو جو بلا رہا ہے اس کو بائی پاس کر کے اس تک پہنچ جاؤ گے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بلاؤں کہ جناب آئیے میں آپ کو پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس لے جاتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں اور تھوڑی دور بعد چل کے کہیں ہم خود پہنچ جائیں گے، ہٹ جاؤ، ہمیں راستہ پتہ چل گیا ہے، لہذا آپ ہٹ جاؤ، ہم خود ہی پہنچ جائیں گے وزیر اعظم پاکستان تک، پہنچ کے دکھائیں۔ جس بندے کی پہنچ ہوگی، تعلقات ہوں گے، وہاں اس کی جان پہچان والے ہوں گے، وہی آپ کو وزیر اعظم ہاؤس تک لے جائے گا، ورنہ تو آپ نے سپاہی نے 2 لتر مار کے بھگا دینا ہے، چاہے دروازے پر پہنچ بھی جاؤ 2 لتر مار کے بھگا دے گا۔ لیکن اگر وہ شخص آپ کو توڑ تک لے جائے گا، جس کی جان پہچان وزیر اعظم سے بھی ہو، نیچے والے عملے سے بھی ہو، آپ کو بھی پروٹوکول ملے گا اور سیدھے اس کے دفتر میں پہنچ جاؤ گا۔ اب یہاں دائی ہے رسول اللہ کی ذات، اللہ کی طرف لے جانے والی، اب رستہ دکھایا حضور نے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، قرآن لینے کے بعد ہم کہیں حضور آپ ہٹ جائیں، ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، قرآن بھی آ گیا، ہم جانے اور اب جانے، ہم خود اس کے قرب تک پہنچ جائیں گے۔ پہنچ کے دکھاؤ کیسے پہنچو۔ دائی کو ساتھ لے کر چلنا پڑے، اور یہی بات اللہ نے ختم نہیں فرمائی، اگلا لفظ فرمایا دائی بھی بنایا
اپنے اذن سے بنایا اور آگے سراجم منیر بھی بنایا. سراجم منیرا، دائی اللہ بھی بنایا اور سراجم منیر بھی بنایا ہے. سراجم منیر کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ منیر کہیں آپ سورج کو، چراغ کو، روشنی کو. سراجم منیرا، چمکتا ہوا سورج. اللہ نے فرمایا اے حبیب میں نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنایا. کس لیے چمکتا ہوا سورج بنایا؟ ایک رب جس کی طرف آپ دائی ہیں اس کو پہچاننے کے لیے چمکتا ہوا سورج بنایا. خالی نہیں کہا کہ سورج ہے. قرآن کے لفظ تو دیکھو کتنے خوبصورت انداز سے اوپر نیچے آ رہے ہیں. خالی نہیں فرمایا کہ آپ سورج ہے. اس وقت سورج ہے؟ اس وقت سورج ہے؟ نہیں ہے. اگر کہتا اللہ کہ خالی آپ سورج ہو تو سورج تو کسی وقت ہوتا ہے کسی وقت نہیں ہوتا. یہ حاضر ناظر کی طرف آئیے نا تھوڑا سا. اگر رب فرماتا اے حبیب میں نے آپ کو دائی بنایا اپنی طرف، لوگوں کو اپنے حکم سے اپنی طرف بلانے کے لیے کہ اس سورج کو، اس سورج کی رہنمائی میں میرے تک پہنچو، میرے قرب تک پہنچو. رات کو سفر بندہ نہیں نہ کر سکتا، روشنی میں سفر کرتا. اس وقت تو بجلیاں بھی نہیں تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس وقت سورج ہے؟ کبھی دن کو بھی سورج ہوتا ہے تو بادل اتنے گہرے آ جاتے ہیں پھر بھی نظر نہیں آتا. ہوتا ہے نظر نہیں آتا. دن کو بھی سورج بعض دفعہ ہوتا ہے لیکن اتنے گہرے بادل آ جاتے ہیں کہ نظر نہیں آتا. اور کبھی سورج گرہن لگ جائے تو پھر بھی نظر نہیں آتا. دن کو صبح ہونے کے باوجود بھی بادل اور گرہن. رات کو تو ویسے بھی نظر نہیں آتا اور دن کو بھی اگر بادل آ جائے اور گرہن لگ جائے تو پھر بھی سورج چھپ جاتا ہے. تو رب نے خالی چراغ نہیں کہا، خالی سورج نہیں کہا، بلکہ فرمایا چمکتا ہوا سورج اور چراغ. کیونکہ وہ سورج، وہ چراغ جس کی تشبیہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں، وہ کب چمک رہا تھا جب آدم بھی نہیں تھے. اس بھی وہ سورج چمک رہا. سراج منیر اس وقت بھی تھا جب لوح قلم کرسی بھی نہیں تھی، اس وقت بھی سراج منیر تھا. جب جنت اور دوزخ نہیں تھی، فرشتے بھی نہیں تھے، حوریں بھی نہیں تھی، اس وقت بھی سراج منیر تھا. جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی اسی سراج منیر کے صدقے قبول ہوئی. پھر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھوں انبیاء تشریف لائے اور جس نور سے وہ چمکتے رہے وہ وہی سراج منیر کا نور. اور پھر اس کے بعد مکے اور مدینے میں وہ ہماری ہدایت کے لیے بھی وہی سراج منیر تھا. اور آج روضہ مبارک میں بھی وہی سراج منیر ہے اور آج بھی وہی سراج منیر چمک رہا ہے. آج بھی دین کو سمجھنا ہے اور رب کو پہچاننا ہے تو وہی چمکتے ہوئے سورج کی روشنی لے کر پڑھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. تبھی رب کی پہچان ہوگی، قرآن کی پہچان ہوگی. اس سراج المنیر جو چمک رہا تھا اور چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا. جو اس دنیا سے مر کر عالم برزخ میں جائے گا اس کی کمر میں بھی وہی سراج منیر ہی چمکے گا. قبر کے اندر جب تک اللہ کو رب کہنے کے باوجود بھی، اسلام کو وے آف لائف اور نظام حیات اور دین کہنے کے باوجود بھی، جب تک اس شخصیت کے بارے میں نہیں بتاؤ گے کہ میں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا دنیا میں، قبر میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ تیرا رب کون تھا. یہ سوال ضرور ہوگا کہ تیرا دین کیا تھا.
بعض روایات میں صرف ایک ہی سوال کا برگ آتا ہے، بعض روایات میں دفتر حدیث میں یہ 3 سوال آتے ہیں، پہلے 2 بھی، لیکن بعض روایات میں پہلے 2 سوال نہیں ہے، آخری ایک ہی سوال ہے۔ علماء کرام میری اس بات کو پک کر گئے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں تیرا رب کون تھا؟ مطلب تیرے پالنے والا دنیا میں کون تھا؟ دوسرا، تیرا وے آف لائف دنیا میں کیا تھا؟ اب ایک بندہ اللہ کو رب بھی مان رہا ہے اور اسلام کو دین بھی مان رہا ہے، بات تو ختم ہو جانی چاہیے۔ ختم نہیں ہوئی، اور صرف ختم ہی نہیں ہوئی بلکہ یہ نہیں کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا اس سراج و منیر کو آگے لا کر